بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں کہ جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جناب وزیر نشر و نشریات راجہ مشتاق منہاج صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں اپنے لیے آج ایک اعزاز کی بات سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آج ان سے بات کرنے کا موقع ملا، اور انتہائی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنی مصروفیات کے وقت کے دوران بھی مجھے آج قیمتی وقت دیا۔ تو راجہ مشتاق صاحب، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بہت سر شکریہ آپ کا بھی۔ جی، تو سر سب سے پہلے تو آپ کے اس حلقے میں ماشاءاللہ لوگ چاہنے والے ہیں، بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ ایک بہت بڑی بیماری سے مقابلہ کرتے ہوئے ابھی صحت یاب ہو کے اپنے حلقے کے اندر آئے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو ذرا مکمل پیغام دیجئے کہ آپ کی صحت اب کیسی ہے، اور اس بیماری سے لڑ کے آپ آئے ہیں تو اس بیماری کی آپ ناظرین کو ذرا ہمارے بتائیے۔ جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ میں طاہر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے، اور میں تھوڑا سا کیس میرا کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ آج میں بہتری کی طرف ہوں۔ امپروومنٹ ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے، اور یہ روز مرہ کے کام کاج میں نے شروع کر دیے ہیں دوبارہ۔ تو مجھے سب سے پہلے میں اللہ کی ذات کا مرہون منت ہوں، آج جو زندگی اللہ نے مجھے دی ہے شاید کسی مقصد کے لیے دی ہو۔ دوسرا، میں اپنے حلقے کے عوام، باغ کے عوام، اور بالخصوص اور بالعموم پورے آزاد کشمیر کے لوگ، اور پاکستان میں جہاں جہاں میرے دوستوں نے، میرے احباب نے، میرے محبت کرنے والوں نے میرے لیے خصوصی دعائیں کی، صدقات دیے، اور خیرات کی، اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ماؤں بہنوں نے اپنی نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے جو زندگی ملی ہے یہ انہی کی دعاؤں کا طفیل ہے۔ اور مجھے اگرچہ انہوں نے ریسٹ کا کہا تھا کہ ابھی آپ 4 ماہ، چونکہ آپ کا جو لنگز آپ کے تھوڑے ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ اس کو جب تک فلی ریکور نہیں کرتے تو آپ ریسٹ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ یہاں آ کے اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان، اپنے احباب کے درمیان زیادہ میری بیماری بھی جو ہے نا تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ روبہ صحت ہو رہا ہوں۔ اور مجھے یہاں پر ایک جو ڈے بائی ڈے جو اپنے ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے، اور ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع کی ہیں۔ تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف ہے، اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میں اپنے دوست احباب، اپنے چاہنے والے، اپنے ساتھیوں کا میں مشکور ہوں، اور ان کی یہ محبت میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو سر ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ نے جس منڈٹ کے ساتھ لوگوں میں، جس وقت آپ الیکشن میں آئے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے آپ نے الیکشن جیتا، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اس حلقے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت کام کیے، جس میں روڈوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑی علاقے کے اندر سب سے پہلے اگر لوگوں کا مسئلہ ہے تو وہ روڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہنے والے، وہ آج آٹے کی تھیلی اگر وہ کسی روڈ سے دور لے کے جاتے تھے تو ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ایک جال دیکھا ہے روڈوں کا، تو یہ لوگ، آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ موجود ہو کہ جن کی وجہ سے ہر گھر میں آج میں سمجھتا ہوں کہ روڈ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک پل آپ نے یہاں پر ایک بنی مالدارا کا جو تعمیر ابھی میرے خیال سے مکمل ہی ہو چکا ہے، تو سب سے بڑا میں آپ کا یہ قیمتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے، جو کہ 70 سال سے یہ لوگ انتہائی پریشان تھے، جس میں شرکی کو بھی ٹچ کر رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کام، یعنی یہ جو کام ہوئے ہیں، تو آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، اطمینان تو انسان جو کام کرنے والا اس کو کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبھی بھی آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ جی جب آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں تو آپ نے سارے مسائل حل کر دیے ہوں۔ یہ تو امریکہ کی گورنمنٹس اور جو ترقی یافتہ ممالک، وہ بھی 100% جو ہے مطالبات اور 100% جو مسائل ہیں وہ حل اپنے ملک کے، اپنے علاقوں کی، اپنے حلقوں کی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فنڈز مجھے ملے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بالکل ان کی، کیونکہ اللہ کی شفقت اور اللہ کے مہربانی کے علاوہ یہ آپ کو اللہ توفیق نہ دے تو آپ نہیں کر سکتے کہ امانت کے ساتھ جو لوگوں کا پیسہ، یہ دیکھیں یہ کوئی پیسہ، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ بالکل یہ ایک اپنا ذہن میں لوگ یہ نکال لیں، یہ ان کے ذہن میں سے کہ کوئی ایم ایل اے یا کوئی وزیر جو ہے نا
وہ ان کی ڈیولپمنٹ کراتا ہے. یہ کنسیپٹ ہی نکال دیں کہ جی یہ فلاں صاحب نے اس کے لیے جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ کوئی یونیورسٹی دی ہے, یہ سڑک دی ہے, یہ عوام کا اپنا پیسہ ہے. منتخب عوامی نمائندے نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ جو پیسہ اللہ نے آپ کو امانت کے طور پر آپ کے تصرف میں لایا ہے, آپ نے وہاں گراؤنڈ پہ لگانا ہے. آپ کو 2 روپے ملیں, 2 کروڑ ملیں, یا 2 ارب ملیں, یا 2 کھرب ملیں, آپ نے امانت کے ساتھ ایک امانت دار کے طور پر, آپ کا ایم ایل اے کا اور جو منتخب جو نمائندہ ہوتا ہے اس کا, چاہے وہ کونسلر ہے, ایم ایل اے ہے, اس کا کردار اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک تو جو ایشوز ہیں وہ سمجھے کہ کس جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے, یعنی ڈبلنگ نہ کرے. جہاں سڑک ہے وہاں دوسری سڑک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی سڑک, کوئی راستہ نہیں, آپ یہ سڑک ادھر دیں. جہاں پر پانی کی ایک لائن بچھی ہوئی ہے اور وہاں پر ٹینک ہے, وہاں پر آپ یہ زیادتی کریں گے اس علاقے کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی کہ آپ وہاں پر دوسری ٹنکی اور دوسری پائپ لائن بچھائیں. وہاں پر آپ کو بچھانی چاہیے جہاں پر آپ کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے. اسی طریقے سے پل آپ کو وہاں لگانا چاہیے جہاں پر اس کی ضرورت ہے. ایک پل لگا لیا جہاں پر نہیں ضرورت, جہاں تھوڑا پانی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ وہاں پر پل نہ دیں بلکہ اس جگہ پر پل دیں وہاں پر جہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بھی اطمینان کا لیول ابھی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اچیو کیا ہے, لیکن 1 سال ابھی ہمارے پاس موجود ہے. اس 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہمارے پاس جو ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں اس کو استعمال کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ترجیحات آخری سال جو ہمارا یہ وہ ہے, ہمارے پہ لوگوں نے بے انتہا ٹرسٹ کیا ہے. ہر علاقے کے لوگوں نے, ہر برادری کے آدمی نے, ہر شخص نے ہمارے ساتھ محبت کی. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی, کسی برادری, کسی علاقے, کسی گاؤں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھی کام کیے جہاں پر جو پولنگ اسٹیشن ہم ہارے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ان لوگوں کے کام بھی کیے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کیے. یہ نہیں کیا کہ ہم نے جو کام کیے اس کی نسبت سے ہمیں واپس ریٹرن ووٹ کوئی لوگ دیں, نہیں. آپ نے 2016 کو جو مینڈیٹ دیا تھا اس مینڈیٹ کے نتیجے میں الحمدللہ ہم نے یہ کام کیے. 2021 میں اگلے سال انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی اور لوگوں کو خدمت کا موقع دیا, صحت اجازت دی, انشاءاللہ ہم آج سے اپنا پیغام لے کر جا رہے ہیں. اور 1 سال میں بھی ہم لوگوں کو یہ پیغام لے کے بتائیں گے کہ یہ حکومت کیسے چلتی ہے, گڈ گورننس کیسے آتی ہے. یعنی لوگوں کے آج یہ لوگ کہتے ہیں جی اتنا میگا پروجیکٹ فلاں, جی میں نے یہ لایا, لو ایسے فضول قسم کی جو نا بھائی آپ نے لایا کیا لایا. 35 سال لوگ آپ کو ووٹ دیتے رہے, 35 سال, 1985 سے لے کے آج تک آپ کو لوگ ووٹ دیتے آئیں گے. 35 سالوں میں آپ نے باغ کو کیا دیا. 35 سال ہمارے ساتھ ہمیں لوگوں نے صرف 4 سال دیے ہیں, ابھی 5واں سال ہمارا رہتا ہے. 4 سال دیے آپ ہمارے, آپ کے, ہمیں 35 سال میں تو ویسے ہی 35 سال میں پاکستان کس جگہ پر کھڑا تھا آج کس جگہ پر کھڑا ہے. یہ کوئی ترقی نہیں ہے کہ جو ود دی پیسج آف ٹائم آپ کریں. آپ کی ترقی وہی ہے, آپ کا میگا پروجیکٹ وہی ہے کہ آپ نے غریب آدمی کی زندگی میں کتنا بدلاؤ لایا. بالکل ایسا ہی ہے سر. میں نے ایک جگہ ناظرین میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں بالخصوص مشتاق ناز صاحب کی, کہ میں آج سے 3 سے 4 سال جب ان کی نئی حکومت بنی تو میں ریڑا میں موجود تھا, وہ وہاں ایک کوریج کر رہا تھا. تو نظر ہوتی ہے ہر انسان کی ایک, جو یہ ہمارے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان پر, تو میں کوریج کر رہا تھا. تو ایک بزرگ جو تھے ان کی عمر غالباً 70 سے 75 سال تھی, تو وہ ایک چٹ لیے ہوئے پورے وہ اس جلسے میں گھوم رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان کی نظر ایسی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات پر کہ یہ اس بندے کو دیکھتے رہے. تو وہاں اس جلسے سے اٹھ کے یہ وہاں اس جلسے میں گئے, موجود ہوئے جلسے میں, اس بندے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے وہ چٹ لی اور ان کی تفصیلی بات سنی. تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ ہمارے اس باغ کے اندر اور ہمارے اس شہر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اپنا ایک مسئلہ یعنی قیمتی وقت چھوڑ کے اس بندے کی باتیں سنی. تو ہمیں ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے. تو اللہ آپ کو کامیاب کرے سر. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ آنے والے وقت میں ابھی الیکشن کو کچھ ٹائم بچا ہوا ہے, تو یہ مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ نے کام کیے ہیں تو آپ پہ لوگ اعتماد بھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی بڑی بھاری تعداد میں آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی آنے والے وقت میں کہ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ طاہر بھائی آپ دیکھیں کہ صبح سے آپ چھوڑیں باقی بات ہے, یہ
فقیروں کے ڈیرے ایسے ہی ہیں. کوئی یہاں پر ہم نے بڑے بڑے یعنی ہم بھی اس سے پہلے بھی ہم ایک ووٹر ہی تھے نا. آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر اعتماد کیا ہے, عوام نے ہم پر اعتماد کیا, تو آج ہم ایم ایل اے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر سے ایم ایل اے بڑا ہوتا ہے. وزیر کی کوئی وہ میں کہتے ایم ایل اے کی شان ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے عوام کا اعتماد ہے. آپ جب وزیر بنتے ہیں تو وزیر جو ہے نا آپ کی قیادت کی آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ آپ اس کو وزیر بنانا چاہیے. وزیر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ راجہ فاروق حیدر کا اعتماد ہے مجھے, لیکن ایم ایل اے مجھے باغ کے لوگوں نے بنایا, وسطی باغ کے لوگوں نے. تو اس لیے آپ دیکھیں صبح سے کہ 8-9 بجے سے لے کے اس وقت 2-2:30 بجے ابھی بھی میں سینکڑوں لوگوں سے مل چکا ہوں, اور سینکڑوں لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. کوئی کسی جگہ پر کوئی دروازے بند نہیں ہیں, کھلا. میں صبح اٹھ کے کسی بند گلی میں نہیں جا کے کھڑا ہوتا. میں جب آپ کے پاس موجود ہوں تو میں باہر موجود ہوں. مجھے لوگ دیکھ سکتے ہیں, میرا یہ کارنر ہے یہاں پر بیٹھا ہوں. یہ میرا گاؤں ایک دور دراز گاؤں ہے, باغ شہر سے دور, لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں. باغ میں جب جاتا ہوں تو باغ میں اگرچہ اتنی کھلی جگہ نہیں ہے میرے پاس, میرے وہاں پر گھر میں, لیکن وہاں پر بھی بے شمار آپ باغ میں بھی میرے گھر میں آئے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کو جگہ نہیں ملتی. مجھے خود جگہ نہیں ملتی, بعض اوقات بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کریں گے. کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے, جس کام نے ہونا ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے, ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ 4 سال 5 سال گزارے, کوئی کسی کے اوپر, کسی ووٹر کے اوپر نہ ہمارا کوئی دباؤ ہے, نہ کوئی. ہم کہیں گے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر آپ نے مختلف حکومتیں دیکھی ہیں. یہ پچھلے 2011 سے لے کے 2016 تک ایک حکومت تھی. مسلم لیگ نون کو, میاں محمد نواز شریف کو, میاں محمد شہباز شریف کو, ان کی قیادت کو سلام کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون بنائی. اور آزاد کشمیر کی عوام کا شکریہ کہ انہوں نے 2010 میں یہ جماعت قائم ہوئی, اور 2016 میں یعنی 2011 کے الیکشن میں 6 ماہ پہلے, آپ کو پتہ ہوگا کہ 2010 کے 6 ماہ پہلے یہ گورنمنٹ اپنا پارٹی بنی, 6 ماہ پہلے الیکشن سے. لیکن اس وقت جب الیکشن ہوئے تو ہماری 11 سیٹیں آئی, اور سب سے بڑی یعنی اپوزیشن ہمیں ملی. لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب تھے. اب 2016 میں صرف 6 سال کے مختصر عرصے میں میاں نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے آزاد کشمیر کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ 38 سیٹیں کسی جماعت کو ملی ہوں, کبھی نہیں ہوا. آپ 1947 سے لے کے یا بلکہ 1970 سے جب تک یہ پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام تھا, کبھی اتنی کسی پارٹی کو یہ 2/3 اکثریت بلکہ 3/4 اکثریت جو ہے نا کبھی کسی کو نہیں ملی. یہ مسلم لیگ نواز کو ملی, لوگوں کا اعتماد تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ 2011 سے لے کر 2016 کی حکومت سے کیا جائے, اور 2016 سے 2021 ہمارا یعنی یہ آزمائش کا دور ہے ہم پر. ہم نے کیا کیا, ہم اپنا نامہ اعمال لے کے ہم جائیں گے 2021 کے الیکشن میں, لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ 5 سال ان کو دیے تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو 5 سال آپ نے ہمیں دیے ہیں, انہوں نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ ایماندار ہے, دیانتدار ہے, اور آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے, وہ آپ کو چکر نہیں لگاتا, وفود نہیں. میں کام کرتا ہوں بالکل ماڈرن طریقے سے, مجھے پتہ ہے کہ کیا کس جگہ پر کیا چیز دینی ہے. کوئی مجھے نہیں ضرورت کہ میرے کارکنان ساتھی وہ مجھے نشاندہی کر دیتے ہیں. میرے جو کارکنان مسلم لیگ کے کارکنان بہت بیدار مغز کارکنان ہیں, لیڈر ہیں ہماری. یعنی جتنی بڑی سیاسی کارکنوں کی اور سیاسی رہنماؤں کی مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں میرا چیلنج ہے, اپنی جماعت کے اندر بھی اور باقی جماعتوں کے اندر بھی, کہ وسطی باغ میں جتنی بڑی ہمارے پاس ٹیم ہے, اچھی ٹیم ہے, مؤثر ٹیم ہے, معاملات کو اور قد کاٹ کے بڑے سیاسی لوگ ہیں ہمارے. میں کس کا نام لوں مسلم لیگ کے اندر, آپ خود سمجھتے ہیں. میں سردار طاہر اقبال صاحب کا نام لوں, میں حاجی اورنگزیب صاحب کا نام لوں, میں سردار عاشق صاحب کا نام لوں, میں سردار فیاض صاحب کا نام لوں, میں مقصود شمسی صاحب کا نام لوں, میں ارشد آزاد صاحب کا نام لوں, میں یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی راجہ خضر رفیق صاحب کا نام لوں. ہمارے سب سے بڑے آپ دیکھیں راجہ امتیاز طاہر صاحب ہیں, ہمارے پوائنٹ وین کے جو صدر ہیں جناب راجہ حفیظ صاحب, عبدالحفیظ کفل گڑھوی صاحب, وہ یہاں پر مجھے راجہ. یعنی ہمارے پاس ایک ایسی کہکشاں ہر برادری کی, ہر اس کے مرتضیٰ شاہ سے لے کر میں ایک کارکن میں, یعنی میں اس لیے نام بعض اوقات نہیں لیتا کہ جب آپ کو بعض بڑا قیمتی آپ کا کارکن اور آپ کا جو ہے نا اس کا نام آپ کا رہ جاتا ہے, اور آپ جو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی
مؤثر بیدار مغز اور سرگرم حاجی حکیم صاحب راجہ ہارون صاحب ہمارے پارٹی کے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑی بات آپ کو پوری آزاد کشمیر میں یہ نہیں ملے گی بالکل ایسے ہی ہے. ہماری کہ ہم نے ہماری جو تنظیم ہے بستی باغ کی تنظیم مسلم لیگ نون کی، اس کے صدر حاجی حکیم صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری راجہ ہارون ہیں. ہم نے اس تنظیم کو اس کے ذریعے خدمت کی ہے. اس تنظیم کو یعنی اس کی سرپرستی کے اندر ہم نے یہ کام کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے سال بھی اپنی پارٹی کی طرف سے جائیں گے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ لوگ ہمیں دوبارہ ریٹرن کریں گے، ہمیں دوبارہ اسمبلی کے اندر بھیجیں گے. بالکل ایسے ہی سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے لوگ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یقین آپ Sorry. نے جیسے نہیں کوئی آپ نے جیسے لوگوں سے ووٹ لیا، جیسے بھی ہم سوشل میڈیا پہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کلپ موجود ہوتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا ہے، تو آپ نے جو وعدے کیے تھے تو آپ اس پہ پورا اتر بھی رہے ہیں. یقیناً آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، زبردست لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس حلقے سے پھر جیتیں، اور یقیناً جیسے چاند سے مجھے ایسے ہی لگ رہا کہ آپ پھر ایک بار حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو اب سر میں آپ کے چھوٹا سا یہاں سے اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا مسئلہ کشمیر بھی ابھی انتہائی 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور بالخصوص میں نے دیکھا راجہ فاروق قدر صاحب کی میں نے ایک سپیچ سنی جن میں اس سپیچ کے اندر ان کو آنسو نکل گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپیچ ان کی بہت زبردست سپیچ تھی. تو کہاں دیکھ رہے مسئلہ کشمیر کو آپ اس وقت، کیونکہ مودی نریندر مودی وہ جو RSS کا لے کے ایجنڈا چل رہا ہے، اس کے اپنے مسلمان وہاں پہ مسلمان تو وہ ویسے ہی خلاف ہیں، اس کے جیسے سکھ ہیں تلت ہیں اور برادریاں بھی اس کو چھوڑ رہی ہیں. تو پاکستان آپ کیسے سمجھتے ہیں اور ہماری حکومتیں کتنی کامیاب ہوئی ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پیچھے جا رہا ہے اور پاکستان کو اس میں کتنی پرزائی ملی ہے آگے. دیکھیے جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دنیا میں شعور بڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کو یعنی 1 سال 1 ماہ ہو گیا، وہاں پر ایک مکمل لاک ڈاؤن ہے. آج پوری دنیا نے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا مزہ چکھا ہے، اور ان کو پتہ لگا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. 3-4 مہینے میں بڑی بڑی ملکوں کی جو اکانومیز تھی وہ بیٹھ گئی ہیں، یعنی جو بہت ترقی یافتہ ملک تھے، لوگوں کا نظام زندگی درم برم ہو گیا. آپ سے سوچیں کہ وہ 3-4 مہینے کے اندر وہ ان کو دنیا کو ایک پتہ لگا ہے، ریئلائز ہوا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں 1 سال 1 ماہ لاک ڈاؤن مسلسل ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی فوجوں کے محاصرے کے اندر ہیں. جو ہمیں ایکٹیونیس ہمیں اچھا ہے، گورنمنٹ یعنی پاکستان ہمارا وکیل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اچھی کاوشیں بھی کی ہیں اس حکومت، لیکن ہمیں ایک ڈپلومیٹک افینس جو کہ ایک جارحانہ سفارتی سرگرمی تھی جو ہم محسوس کر رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا عمران خان صاحب وہ اتنے بڑے ایونٹ کے بعد جب یعنی عملاً بھارت نے اپنے طور پر ایک جو انڈین یونین ہے اس میں کشمیر کو ضم کر دیا ہے، جب آرٹیکل 370 اور اپنا 35A کو جو انہوں نے ختم کیا ہے، تو اس سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا ایک طریقے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر 73-74 سالوں کے بعد ایک انڈیا نے بڑا فیصلہ لیا. اس بڑے فیصلے کے یعنی جو مضمرات تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے فیصلے ہمیں بھی اس سے بڑا فیصلہ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی. اور اب تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب جیسا ملک بھی جو ہے نا، تو ہمیں اس نے یعنی ہماری ایک ریلیشن شپ میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی پرابلم آئی ہے، کوئی دراڑ پڑی ہے ہمارے دوست. تو ہمیں میکسیمم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر، ملکوں کو ساتھ لے کر، تاکہ کشمیر کے مسئلے کو سارے لوگ اس کو اپنے طور پر لیں، اور کشمیر کے یعنی جو بے کس عوام ہے، مجبور عوام ہے، مظلوم عوام ہے، پوری دنیا ان کے لیے کھڑا ہو. تو ابھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری حکومت بھی ہماری پارٹی بھی اسی طرح مرکز میں اس وقت PTI کی گورنمنٹ ہے، وہ ضرور جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پیش رفت کرے گی، لیکن ابھی تک کی کوششوں سے میں کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی سر. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ آرٹیکل 35 اور 370 جو اس نے بھارت میں توڑا، تو اس کی قانونی حیثیت کیا آپ معلوماتی آدمی ہیں، ہم روشنی لینا چاہتے ہیں آپ سے تھوڑی یہاں سے. دیکھیں جی 35 ہم اس کے بنیادی طور پہ آرٹیکل 370 ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی قانونی ہمیں، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو تو ہم مانتے ہی نہیں، ایسے ہی ہے. بالکل اس لیے وہ چاہے 370 کو کرے یا اس کو بحال کرے، ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 35A کے تحت جو باشندگان ریاست کا جو ایک حق تسلیم کیا گیا تھا،
جو کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی گورنمنٹ نے ایک یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ لاز بنائے تھے جی بالکل ایسے. جس میں جو ریاست کے لوگوں کو پروٹیکشن دی گئی تھی ہر معاملے میں، اس کو بھارت نے وہ کیا. ہماری کنسرن وہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک اس کو واپس نہیں ہوتا تو مسئلہ کشمیر جو ہے نا ایک درجہ پیچھے چلا گیا، اس کو آگے آنا چاہیے. بالکل ایسے ہے سر. تو میں بس چھوٹا سا آپ سے ایک آخری بات کر کے، کیونکہ آپ کی صحت بھی بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ لمبی بات چیت کرنے سے تھوڑی پرابلم آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہمارا سیاحتی مقام ہے گنگا چوٹی، بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو اس کی وہاں سے بھی روڈ کا بھی کام ہو چکا ہے، میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو کیونکہ یہاں پھر تھوڑا سا لوگوں کو، کیونکہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، دیگر ایسے جگہوں سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کی سب سے خوبصورت جگہ ہے گنگا چوٹی. تو یہاں پہ تھوڑا باتھ روم کا مسئلہ ہے اور دیگر صفائی کا مسئلہ ہے. تو میں ایک تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسے نہیں کہتا کہ یہاں اگر ایک ایسے کوئی چنگی لگائی جائے حکومت کی جانب سے ادھر سودن گلی کے مقام پہ، جو گاڑیوں کو حوالے سے آئیں تو ان سے کچھ کر کے، تو ایسے ہی ہمارے اس جگہ کو اور خوبصورت بنایا جائے. جیسے ہمیں پتہ کہ آپ کام کر بھی رہے ہیں، تو اس پہ آپ تھوڑا سی روشنی نہیں جی، ڈالیں. ہم نے اسکیم جو وہ کیا یہاں پر، ہم واش رومز بنا رہے ہیں خواتین کے لیے، بالکل مردوں کے لیے، بچوں کے لیے. اسی طرح مختلف بینچز اور یہ جو اپنا سیاحتی مقامات کو یعنی مزید ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے فنڈز بھی ریلیز کر دیے ہیں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ سال کے اندر یہ نہیں ہے بلکہ تولی پیر اور باقی جگہوں کے اوپر بھی ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں، سیاحتی مقامات کو پروموٹ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ سڑک جو تھی انشاءاللہ، یہ دیکھیں نا ہم نے 3 سال میں اس سڑک کو مکمل کیا اور آج باقاعدہ اس کے لیے فنڈز کا بندوبست کیا. آج پورے یعنی آپ گنگا چوٹی کے بالکل پیک سے دامن میں جا کے آپ رکتے ہیں. اسی طرح یہ دوسرا یہ والی سائڈ، یہ بھی گنگا چوٹی کے دامن میں یہ سڑک جاتی ہے. یہاں پر بھی ہم جو ہے نا وہ سیاحتی جو ہے نا چیزیں ہیں، اس کو امینٹیز ہیں ٹورزم کے حوالے سے اس کو بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ سال میں، یہ کرونا کی وجہ سے ہمیں پچھلے یعنی ہمارا جو نقصان ہوا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کہ جو چیزیں ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ 4-6 ماہ ہمارے پاس اصل میں آزاد کشمیر میں تھوڑا سا ایک پرابلم آپ بھی جانتے ہیں جی جی کہ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں ساری. ہمارے پاس یہی یعنی مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ ہمارے پاس کام کے وقت ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں. بارشیں بھی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، سردی بھی تھوڑی سی کم ہو چکی ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ساون آ جاتا ہے، بھادو آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سردی شدید ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم اتنے مقامات کے اوپر لیبر بھی دستیاب نہیں ہوتی. تو وہ کرونا کی وجہ سے ہم 1 سال ہمارا ضائع ہو گیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ کرونا جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، اسی سال کے اندر ہم اس کو مزید ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سر آخری سوال آپ سے چھوٹا سا، کہ آپ اپنے لوگوں کو اس میرے ٹی وی کے تھرو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے تیاری کریں، کیسے وہ آگے، کیونکہ آپ سے لوگ بے انتہا محبت کرتے ہیں اس حلقے کے اندر. تو آخری پیغام دے کے تو میں اس سے بھائی میں اپنے ساتھیوں کو اپنے انشاءاللہ ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت، آپ کے یہ ایم ایل اے انشاءاللہ آپ کے یعنی معیار پر، آپ کی توقعات پر پورا اترا ہے. اور انشاءاللہ آپ اسی طرح اعتماد کا اظہار کرتے رہیں تو آگے بھی آپ کو بہت اچھے اور مثبت رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب مشتاق منہاس صاحب، آپ نے مجھے اپنے وقت سے وقت دیا. یقیناً میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. میں آنر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے ایک قابل انسان کا میں انٹرویو میں نے کیا، تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو اسی کے ساتھ میں باغ گنگا چوٹی سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.